ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا. آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں. میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے. تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی؟ کہتے تسی بہ جاؤ، جدو سارے پہنچن گے تسی بھی پہنچ جاؤ گے. یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا. میں کہ گل تے ٹھیک کردا ہے. کہندے جی ٹائم ہن تانوں کیویں دسیے، کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں. کہنے لگا بیٹھ جائیں، جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی. میں کہ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی ساری دنیا. اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے. تو سفر تھا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا. کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں، لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے. یہ خاص ان کا تقویٰ تھا. بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے، سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے. رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی. ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مسلح بچ گئے. اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی. رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا. وقت ہو گیا. وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا. یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وسل دے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا. اس نے وسل دیا گاڑی کو. اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے. دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی. اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں. آگے لے جاتے ہیں، جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چال ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا. کہتا تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں. اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا. اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا. غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. شوق سے، ذوق سے، توجہ سے بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں
کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس، اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا۔ حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی نے۔ کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے ہیں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی، استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی۔ یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا۔ یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے، ایک حوالہ نہیں دیا۔ کئی ایسی جگہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کیا۔ آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے۔ اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی
मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हजरत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज्यादा था और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है? 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरा मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊंगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊं। और फिर तारीफें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह, फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है आपको सुनाता हूं। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता थान पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियां देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फिकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है। जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा यह है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है, यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे। जो यहां पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहां आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन दो जुमे की दूसरी अजान है वो कहां पढ़नी चाहिए? तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहां कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने तीर खा के जो देखा कमीगाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है।
تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں آ کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو۔ انہوں نے نا کچہری میں اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں، تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے، آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی، تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا، جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ۔ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا، تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی۔ پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے۔ اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے، یہی تو وہ فرماتے ہیں۔ جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں، فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی، ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد، کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث، کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے، بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے۔ تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر، تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا۔ ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان۔ آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض۔ وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں،
یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا۔ آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے، اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمت اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل؟ حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دئی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ ایک جہالت ساڈی اسی، اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے ہے فقر دا چوغا اس زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ ویخ نا مقدر ساڈا اساں
पक्का प्रोग्राम बनाया। वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया ते सानू इहदी बड़ी जाच है। असा यार नहीं समझ बात की। असा यार मनावन सहाबा को पता होता था कि हुजूर को मनाना कैसे, वो बंदा ढूंढ के ले आते थे, उन्हें पता था ये कैसे मानेंगे। आला हज़रत फरमाने लगे कि तबीब की बात गलत हो सकती है, हबीब की बात गलत हो सकती, मुझे ताउन नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हकीम नाराज हो गया, होता ना डॉक्टर साहब बिगड़ जाते हैं कि मेरा मतलब ये कैसे हो गया। सिर्फ एक आलिम है बेचारा, इसको सारे कह लेते हैं कि तू गलत चल रहा है, वरना डॉक्टर के नुस्खे के खिलाफ आप बात कर सकते। वो कहता है डॉक्टर मैं हूं कि तू है। तो वो तबीब साहब नाराज होकर चले गए। कुछ लोग जो थे साथ वो भी कहने लगे कि तबीब तो बहुत बड़ा था, पर चलो ये कहते हैं मुझे नहीं है तो नहीं। अब सारे लोग मानते हैं कि ताउन है। रात को ना एक शागिर्द आला हज़रत के कान में कहने लगा हुजूर थोड़ा सा वो मैंने भी पढ़ा है कि मशवरा दूं, फरमाया दो। कहने लगा जी मिसवाक करें आप, थोड़ा सा मुंह खोल जाएगा, और फिर काली मिर्च पीस के ना थोड़ी मुंह में डाले, मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। फरमाने लगे तू मेरा मुखलस है, तू जो कह रहा है मुझे भी उसमें बेहतरी लग रही है। वो एक मिसवाक लाया, फरमाया ये मेरे नबी की सुन्नत है। थोड़ी सी मुश्किल से मिसवाक की और फिर मिर्चें ना काली मिर्चें पिसी हुई मुंह में डाली। आधे घंटे के बाद एक कह आई और अंदर ना सारा खून जो मसूड़ों में था और जो सारा जमा हुआ था बाहर आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बुला के लाओ उस तबीब को। वो कहता था मुंह खोल नहीं सकता, गिल्टियां बन गए, उसे बुला के लाओ, पहले मैं उसे अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, फिर मोहम्मद अरबी की नात सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरा मुंह खुला है कि नहीं खुला। बुला के लाओ। मेरा यकीन कामिल है कि हुजूर ने जो फरमा दिया है उससे बात आगे पीछे हो सकती। ये कमाल। कुछ लोगों ने उन पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए, बड़े बड़े, लेकिन आप यकीन करें उनकी जो तालीमात हैं वो उन्हीं की हैं। उन्होंने कहा कि सजदा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं है। उन्होंने कहा मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगो। उन्होंने कहा औरत का पीर से पर्दा वाजिब है। आला हजरत रहमतुल्लाह ने इस तरतीब से दीन की तशरीहात फरमाई, इस मजे से दीन समझाया, और उनको ना समझाना बड़ा होता था। क्योंकि मेरा पसंदीदा मौजू है आला हजरत पे बात करना। अब मैं मतलब कौन कौन सी बात छेड़ूं और कौन कौन सी छोड़ूं, आप जरा गौर करें। उनको ना बात मनमानी भी आती थी। आला हजरत का फतवा है कि जुम्मे की दूसरी अजान जो है ना वो खतीब के सामने खड़े होकर नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए, सफर था, वहां आपके 2 खुलफा थे, बाप बेटा। मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाजिल बरेलवी जब वहां पहुंचे ना, आलिम वो नहीं होता कि जो बात लच्छेदार तकरीर करके तो गुजर जाए। आलिम वो होता है जिसको बात करनी भी आती हो और जहन में उतारनी भी आती हो। वो शख्स है जो पुख्ता इल्म रखता हो, उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नासा ला कद्र उकूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हजरत से वहां किसी ने पूछा जी जुम्मे की दूसरी अजान कहां पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से, वो इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहते ही नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया आला हजरत पे, पर्चा कटवा दिया जी मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब का असद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों, बिल्कुल जज के आवाज देनी थी ना बाहर जाके,
تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے, وہ تو آیا ہوا ہے, باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی, انہیں بات سمجھانے. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے. سوچنے کی بات ہے نا بھائی, کوئی اختلاف نہیں, لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے, ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں, اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا, لے جاتا ہے کہ نہیں, لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر, الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے, تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے, میپ کی باتیں ماننے والے, کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے, اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے, اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے, اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی, نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ, صوفیاء, بزرگ, ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا, ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے, بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے, چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی, تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب, کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں, اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے, پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی, معتدل موسم تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی, کپڑے اتارے, تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے, موسم بھی معتدل تھا, بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے, پریشان ہو گئے, کانپنے لگے, جائیں تو کدھر جائیں, بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے, وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی, اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. شیر کو آواز دی, کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو ایک تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا, حقوق اولاد پہ لکھا, استاد کے حقوق پہ لکھا, شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی, مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے,
تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے، وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ، ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے، بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی، آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں، آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھ ہی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔
حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ. مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو. یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے. وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے. پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے. شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے. شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں. فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے. میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں. اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا. یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے. مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے. اسے سمجھنا چاہیے. فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی. بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں. تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا. اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی. اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی. اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے. تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے. فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی. تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا یقین کامل ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو،
ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، کھول کے دیکھ لو۔ ایک تو یقین کی پھر دوسری بات، خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا۔ زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ باقی نہ دیکھیں نا، ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے، اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا، بیوی سے کہتا میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے۔ اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی، تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے۔ انہوں نے دلائل دیے۔ وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی۔ وہ کہتا اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ او خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھے۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا تاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔
تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہے، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کریں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے۔ یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، رزق حرام سے، یہ پرہیز کر کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو دنیا میں پرہیز نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو بتائیے جو آدمی روحانی معاملات میں پرہیز نہ کرے، پرہیزگار، متقی، اللہ کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے، لیکن وہ پرہیز ہی نہ کرے۔ بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ جو اس کی طبیعت میں آتا کہے جا رہا ہے، جو خرابی ہوتی جا رہی، اور پھر وہ کہے مجھے ولی مانو۔ تو بھئی آپ اپنے معاملات بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ چیزوں میں بھی تو بہتری لائیں، سنت اور شریعت کی پابندی بھی تو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں جس کی دین نے آپ کو خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی بات کی، پرہیزگاری کی بات کی۔ کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تقوی کی بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تقوی کے فضائل ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے پر میرے ذمہ لگایا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور اگر کسی بندے نے کھلا لباس پہنا، کھلا لباس پہنتے نا ہمارے بزرگ، کرتا پہنتے، جبہ پہنتے، اور جس رستے سے وہ گزر رہا ہو وہ رستہ تنگ ہو، اور تنگ اس طرح کا ہو کہ دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، تو اگر کسی شخص نے تنگ رستے سے گزرنا ہے کھلا لباس پہن کے تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقوی بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ
کیا سوچنا ہے؟ اچھا حسن ظن، خوبصورت سوچیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. اچھا سوچا کریں. وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی ہے. پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں. تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں. ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں. صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے. ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے. تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے. حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو دنیا داری کے طالب. اللہ والے تقوی سکھاتے ہیں. اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو. آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو. سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر حافی. بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر حافی کا. تو جمعے کی نماز حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی. تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے. وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا. آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی. پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور